نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مومنون کی آیت 93 to 98 میں ایمان افروز دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ آئیے ہم سب بھی پورے دھیان سے سن کر آمین کہتے ہوئے ان دعاؤں کو اپنے نام بھی کروا لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اے پیغمبر، دعا کرو کہ میرے پروردگار، جس عذاب کی دھمکی ان کافروں کو دی جا رہی ہے، اگر آپ اسے میری آنکھوں کے سامنے لے آئیں تو اے میرے پروردگار، مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے گا، اور یقین جانو کہ ہم جس چیز کی انہیں دھمکی دے رہے ہیں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے لانے پر پوری طرح قادر ہیں۔ لیکن جب تک وہ وقت نہ آئے تم برائیوں کا دفعہ ایسے طریقے سے کرتے رہو جو بہترین ہو۔ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ اور دعا کرو کہ میرے پروردگار، میں شیطان کے لگائے ہوئے چرخوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور میرے پروردگار، میں ان کے اپنے قریب آنے سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ یا رب العالمین، آپ یہ تمام دعائیں ہم سب کے حق میں بھی قبول فرما لیجیے۔ اب نیکسٹ 2 آیات میں غافل انسان کی حسرت ناک موت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا کہ میرے پروردگار، مجھے واپس بھیج دیجیے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہی بات ہے جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے، اور ان مرنے والوں کے سامنے عالم برزخ کی آڑ ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اللہ اکبر۔ آیت 101 to 103 میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے روز کس طرح فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتے ناطے باقی رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری نکلے تو وہی ہوں گے جو فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے پڑ گئے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا تھا، وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنی من النار۔ آیت 104 to 111 میں جہنم والوں کی آزاری کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آگ ان کے چہروں کو جھلس ڈالے گی اور ان میں ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں اور تم ان کو جھلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ ہمارے پروردگار، ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اور اللہ فرمائے گا، اسی دوزخ میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ میرے بندوں میں سے ایک جماعت یہ دعا کرتی تھی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، بس ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ تو تم نے ان لوگوں کا مذاق بنایا تھا، یہاں تک کہ انہی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا اور تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ انہوں نے جس طرح صبر سے کام لیا تھا، آج میں نے انہیں اس کا یہ بدلہ دیا ہے کہ انہوں نے اپنی مراد پا لی ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت 112 to 114 میں ہم جانیں گے کہ دنیا میں رہنے کی مدت کیا ہے۔ پھر اللہ ان دوزخیوں سے فرمائے گا، تم زمین میں گنتی کے کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے، ہمیں پوری طرح یاد نہیں، اس لیے جنہوں نے وقت کی گنتی کی ہو ان سے پوچھ لیجئے۔ اللہ فرمائے گا، تم تھوڑی مدت سے زیادہ نہیں رہے، کیا خوب ہوتا اگر یہ بات تم نے اس وقت سمجھ لی ہوتی۔ اور اب اس سورہ کی آخری 4 آیات جو کہ پہاڑوں کو ہلا دے۔ بھلا کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تمہیں واپس ہمارے پاس نہیں لایا جائے گا؟ غرض بہت اونچی شان ہے اللہ کی جو صحیح معنی میں بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو پکارے جس پر اس کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے۔ یقین جانو کہ کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔
اور تم اے پیغمبر یہ کہو کہ میرے پروردگار ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما دے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ بے شک یا رب العالمین تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں، ہمارے ماں باپ کو اور ہمارے تمام پیاروں کو اپنی رحمت کے صدقے بغیر حساب کے بخش دیجیے، آمین۔ الحمدللہ، یہاں ہماری سورہ مومنون کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملیں گے اب سورہ نور کی آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔